بانو قدسیہ کہتی ہیں نیت پاکیزہ اور ارادہ نکاح کا ہو تو کوئی محبت گناہ نہیں۔ اگر عورت اپنی زبان کو اور مرد اپنے غصے کو کنٹرول کرے تو ہر گھر میں خوشیوں کا گہوارہ بن جائے۔ جسے ہر عورت اچھی لگے اسے مرد نہیں کہتے۔ مرد جیسا پتھر دل کوئی نہیں، مگر اس کا دل اس عورت کے لیے نرم ہو جاتا ہے جو نازک مزاج ہو اور جس کا دل صاف ہو۔ خود کو اتنا مضبوط کر لیجئے کہ بدلتے ہوئے موسم اور بدلتے ہوئے لوگ آپ پر اثر کرنا چھوڑ سکیں۔ لوگ کہتے ہیں حیا آنکھوں میں ہونی چاہیے، میرا یہ خیال ہے کہ حیا کردار میں زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ آنکھیں کبھی بھٹک بھی جائیں تو مضبوط کردار آنکھوں پہ قابو پا ہی لیتا ہے۔ آج کل کے مرد عورت کو شکست اور مات دینے کے لیے انہیں گالیاں دیتے ہیں، انہیں اتنا بدنام کرتے ہیں کہ عورت کو کچھ دکھائی نہیں دیتا سوائے اللہ پاک کے۔ جس تعلق سے چیزیں مائنس کرنے کی ضرورت ہو اس میں مزید ایڈنگ کرنے سے تعلق نہیں بلکہ صرف بوجھ ہی بڑھتا ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ ایک عورت کا رونا عام سی بات ہے، مگر جب مرد روتا ہے تو وہ ایک عورت سے 10 گنا زیادہ ذہنی تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا، وہ دراصل انسانوں سے نیکی کا صلہ چاہتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے بے لوث ہو کر نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا زمانہ ہے۔ معافی وہ انسان دے سکتا ہے جو اندر سے مضبوط ہو، کھوکھلے انسان صرف بدلے کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ جو سب کچھ کھو کر بھی نہ ملے وہ انسان کی محبت، اور جو بار بار کھو کر بھی ہر بار ملے وہ خدا کی محبت۔ زندگی میں کسی لڑکی سے اس وقت پیار کرنا جب تم میں اسے اپنی بیوی بنانے کی ہمت ہو۔ تراش لیتی ہوں لفظوں سے لوگوں کے دلوں کو، میں نے یہ ہنر بہت ٹھوکروں کے بعد سیکھا ہے۔ محبت پہلی، دوسری اور تیسری نہیں ہوتی، محبت تو وہ ہوتی ہے جس کے بعد کبھی محبت نہیں ہوتی۔ عورت کا جسم اس کی محبت کے بغیر گوشت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ مرد حضرات گوشت خور بھی ہیں۔ مرد کی نظر میں غیر عورت صرف اس وقت تک عزت دار ہے جب تک کہ وہ اپنی محبت کا اظہار نہ کرے۔ عورت کی اس سے زیادہ توہین ہو ہی نہیں سکتی کہ کوئی مرد اسے بنا نکاح کے ہاتھ لگائے، پھر چاہے وہ سچی محبت ہی کیوں نہ کرتا ہو۔ تم عورت کی عزت کرو اس لیے نہیں کہ وہ عورت ہے، بلکہ اس لیے کہ تم مرد ہو۔ عورت صرف 2 جذبوں کی طلبگار ہوتی ہے، ایک عزت اور دوسری محبت۔ اس سے زیادہ اس کی کوئی بھی خواہش نہیں ہوتی۔ مرد جب کسی عورت سے حقیقی معنوں میں محبت کرتا ہے تو پھر کسی غیر کی نظر بھی اس پر گوارا نہیں کرتا۔ مرد کا امتحان عورت ہے اور عورت کا امتحان پیسے سے ہوتا ہے۔ ہر انسان کے اندر 2 بھیڑیے ہوتے ہیں، ایک اچھائی کا، دوسرا برائی کا۔ غالب وہی رہتا ہے جسے ہم کھلاتے پلاتے ہیں۔ اعتبار کرنا بری بات نہیں، مگر مرد کے روپ میں درندوں پر اعتبار کرنا بہت بری بات ہے۔ صرف 2 لوگ آپ کو صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے حالات سے گزرا ہو، اور دوسرا وہ جس کو آپ سے شدید محبت ہو۔ بانو قدسیہ فرماتی ہیں کہ مرد نے کبھی عورت کو دھوکہ نہیں دیا، ہمیشہ ایک عورت ہی اسے دوسری عورت سے چھین لیتی ہے۔ ماں، بہن، بیٹی، بیوی تو تقریباً سب کی ہوتی ہیں، لیکن نامحرم عورت کے احترام سے مرد کے کردار کا پتہ چلتا ہے۔ اپنی عزت نفس کی حفاظت کریں اور کسی پر بوجھ مت بنیں۔ جس نے آپ سے ملنا ہوگا
وہ بھیڑ میں بھی آپ کو تلاش کر لے گا، اور جس نے نہیں ملنا وہ سامنے ہو کر بھی نظر نہیں آئے گا۔ بعض اوقات ہم انہی لوگوں کے ہاتھوں مذاق بنواتے ہیں جن کو ہم کمزور لمحوں میں اپنی ذات کی سچائیاں سونپ دیتے ہیں۔ عورتیں محبت کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، سمجھنے کے لیے نہیں۔ مرد جب تک اپنے اس گمان سے باہر نہیں نکلتا کہ عورت کو دھوکہ دینا ہنر نہیں بلکہ گندی خصلت ہے، اس وقت تک نہ اس کی سوچ بڑی ہوتی ہے اور نہ ہی وہ خود بڑا ہوتا ہے۔ مجھے ان مردوں پر دلی افسوس ہوتا ہے جن کی بیوی کسی اور کی گرل فرینڈ رہ چکی ہوں۔ مرد کی بے وفائی کے قصے تو عورت سنا دیتی ہے، پر جب اس کی وفا کی بات آتی ہے تو پابندی کا الزام لگا ہی ملتا ہے۔ جو عورت تم سے سچا پیار کرتی ہے وہ تم سے کبھی نہ کبھی یہ دو باتیں ضرور پوچھیں گی: ایک، میں تمہاری زندگی میں کتنی اہمیت رکھتی ہوں؟ دو، مجھ سے پہلے تمہاری زندگی میں کوئی تھا یا نہیں؟ اگر کسی عورت سے وفا چاہتے ہو تو اسے وقت دو، محبت دو، بھروسہ دو اور سب سے زیادہ عزت دو، تو وہ عورت تمہارے لیے اپنی جان تو دے دے گی مگر کبھی بے وفائی نہیں کرے گی۔ مرد بھی عجیب مخلوق ہے، جو سامنے آ جائے اس سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں اور جو چھپ جائے اس سے عشق لگا لیتے ہیں۔ ہزاروں ڈگریاں لے کر، علم پر دسترس پا کر، چھلکتے لفظ آنکھوں سے نہ پڑھ پاؤ تو جاہل ہو۔ ہماری بیٹیوں کا ظرف دیکھ لیں کہ ہم ان کے سامنے دعا میں بیٹا مانگتے ہیں۔ قسمت میں لکھا ہے اگر سب کچھ ہوتا تو اللہ کبھی ہمیں دعا کی توفیق نہیں دیتا۔ شکل کی خوبصورتی محض آنکھوں کو بھاتی ہے، جبکہ کردار کی خوبصورتی دلوں کو فتح کرتی ہے۔ کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، اور خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو۔ رشتوں کی خوراک صرف اور صرف صاف دل ہے۔ امیر اور غریب میں صرف اتنا فرق ہوتا ہے کہ امیر جس کھانے کو کھا کر ہضم کرنے کے لیے بھاگتا ہے، غریب اسی کھانے کو حاصل کرنے کے لیے سینکڑوں میل چلتا ہے۔ امیر ڈائٹنگ کرتا ہے، غریب فاقے کاٹتا ہے۔ رشتے اور راستے تب ختم ہوتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ اگر عورت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ شرارتی اور پاگل ہو تو اس سے محبت نہیں بلکہ عشق ہو جاتا ہے۔ عورت اس مرد کے پیچھے برباد ہو گئی صرف اس خوش فہمی میں کہ وہ اس سے محبت کرتا تھا۔ محبت پہ کسی کا بس نہیں ہوتا، اور اس میں کبھی بھی انکار مت کرنا، ورنہ محبت کھو بیٹھو گے اور رہے گا تو صرف زندگی بھر کا پچھتاوا۔ عورت کے بغیر مرد ذہنی مریض بن جاتا ہے، جبکہ ساتھ رہنے سے قلبی مریض بن جاتا ہے۔ عورت کو دو طرح کے مرد بالکل نہیں پسند، ایک وہ جو ویلے نکمے ہوں اور دوسرے وہ جو سارا دن کام میں مصروف ہوں۔ مرد سے جب محبت ہو جائے تو تین باتوں کا ہمیشہ خیال رکھنا، ورنہ دوسری عورتوں میں دلچسپی لے گا۔ نمبر 1، اس مرد سے زیادہ جھگڑے نہ کرنا۔ نمبر 2، اس مرد کی زیادہ سے زیادہ کیئر کرنا۔ نمبر 3، اس مرد کو زیادہ تنگ کبھی نہ کرنا۔